سیاسی اور معاشرتی حالات کی بدولت دبستان دلی میں جس رنگ شاعری کا رواج ہوا اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ زبان میں فارسیت۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں فارسیت کا بہت غلبہ تھا، چونکہ شعراء دہلی فارسی کی شعری روایت سے متاثر تھے اور ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا۔ ایران سے جو شعراء آتے تھے ان میں سے اکثر یہیں رہ جاتے تھے، چنانچہ خسرو، حسن، عرفی، نظیری، طالب، صائب اور بیدل وغیرہ مختلف ادوار میں یہاں رہے۔ اس کے علاوہ یہاں فارسی شعراء کی زبان تھی، نیز یہاں کے شعراء اردو اور فارسی زبانوں میں دسترس رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اسالیب و موضوعات وغیرہ دہلی کے دبستان شاعری میں شامل ہو گئے۔ اس طرح بہت سے شعراء نے فارسی شعراء سعدی و حافظ کا ترجمہ کیا اور خزانہ اردو کو مالا مال کیا۔ اس طرح دبستان دہلی کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ ہے۔ جذبات عشق کا اظہار۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ ان شعراء نے عشق کے جذبے کو اولیت دی۔ بقول ڈاکٹر نور الحسن، شعراء دہلی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا اسلوب بیان اور طرز ادا خوب تر ہو، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ شاعری میں جذبات و احساس کا اظہار ہو جائے۔ اس لیے بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا شاعر کو عشق سے عشق ہو گیا ہے۔ دہلی کے کچھ شعراء عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور فیضان عشق کی بدولت ان میں ایسی بصیرت پیدا ہوئی کہ وہ تمام بنی نوع انسان سے محبت کرنے لگے، جبکہ کچھ لوگ عشق مجازی کی منزل پر رک گئے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں محبت کا سوز اور تڑپ موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ نفس پر قابو نہ پا سکے اور وہ ابوالہوسی میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ دہلی میں عشق کے یہ تینوں مدارج موجود ہیں۔ مثلاً درد جیسے شاعروں نے صوفیانہ شاعری کی اور عشق حقیقی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ عشق مجازی۔ عشق کا دوسرا انداز جو دہلی میں بہت مقبول ہوا، اس میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے جذبہ عشق میں وہ سوز، وہ خلوص اور گہرائی تھی جس نے ان کی شاعری کو حیات جاوداں عطا کی۔ عشق کا یہ تیکھا انداز دبستان دہلی سے مخصوص ہے۔ عشق مجازی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جن میں دہلی کے تمام شعراء نے بڑی خوبصورتی سے ان جذبات کو شاعری کا روپ دیا ہے۔ پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقی جس کو، میں جو دیکھا بڑی مصیبت ہے، پھر کہ جو وہ شوق نظر کر گیا تیرے کچھ دل میں گزر کر گیا۔ حزن و یاس۔ دبستان دہلی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت رنج و الم اور حزن و یاس کا بیان ہے۔ دبستان دہلی کی شاعری کا اگر بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری میں یاس و ناامیدی کے جذبات بکثرت موجود ہیں۔ شاعر خواہ کسی موضوع پر بات کرے، رنج و الم کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سارے دور میں کسی کو اطمینان و سکون نصیب نہ تھا۔ زندگی ایک خواب پریشان بن کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم تھا، کسی شے کو ثبات نہ تھا۔ ان حالات کا شاعری پر بھی گہرا عکس نظر آتا ہے۔ خارج میں تباہی و بربادی پھیلی ہوئی تھی اور تباہی و بربادی کے تاریک سائے شاعری میں بھی رہ پاتے ہیں۔ چنانچہ فنا کا احساس بہت تیز ہے۔ اس کے ساتھ اجڑے ہوئے شہر، لوٹے ہوئے نگر اور ویران گزرگاہیں جہاں بجا موجود ہیں۔ خصوصاً میر و سودا کے دور میں زندگی کی ناپائیداری کا احساس بہت شدت سے اظہار کی راہ پاتا ہے۔ چنانچہ حزن و یاس کے چند شعر ملاحظہ ہو۔
کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے، لیکن جب آنکھ گل کی کھلی تو موسم تھا خزاں کا۔ دل گوانا تھا اس طرح قائم، کیا کیا تو نے ہائے خانہ خراب۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اس حزن و یاس کی فضا کے بارے میں نیاز فتح پوری لکھتے ہیں، ظاہر ہے دہلی کی شاعری اکثر جذبات کی زبان و گفتگو ہے، اور جذبات بھی وہی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر حرما و مہجوری و ناکامی سے ہے۔ تصوف۔ واردات قلبی کے اظہار کے بعد دبستان دہلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے، چونکہ ابتدا میں اردو شاعری پر فارسی شاعری کی شعری روایت کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اردو شعراء نے غیر شعوری طور پر فارسی شاعری کا اسالیب، سانچے اور موضوعات قبول کر لیے ہیں۔ دوسری طرف اس موضوع کو اس لیے بھی مقبولیت ملی کہ تصوف میں بھی قناعت، صبر و توکل اور نفی ذات کے نظریات نے زیادہ ظہور پکڑا، کیونکہ اس زمانے کے حالات ہی ایسے تھے جن کی بنا پر لوگ ترک دنیا کی طرف مائل ہو رہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ ان میں کچھ تو صوفی شعراء تھے، لیکن زیادہ تر شعراء نے محض رسمی طور پر تصوف کے مضامین کو نظم کیا۔ چنانچہ ذوق اور غالب کے زمانے تک تقریباً ہر شاعر کے کلام میں تصوف کے مضامین نظر آتے ہیں۔ تصوف کی مقبولیت کا دوسرا سبب یہ تصورات و اقدار تھے جو ہندوستان کی فضا میں رچے بسے ہوئے تھے، جن کی بدولت انہوں نے تصوف کو موضوع بنایا۔ مسافر اٹھ تجھے چلنا ہے جانب منزل، بجے ہے کوچ کا ہردم نقارہ۔ غافل قدم کو اپنے رکھیو سنبھال کر یاں، ہر سنگ راہ گزر کا دکان شیشہ گر کا ہے جلوہ گاہ تیرا کیا غیب کیا شہادت، یہاں بھی شہود تیرا وہاں بھی شہود تیرا۔ اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اے نشہ ظہور یہ تیری ترنگ تھی۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں نے دیگر تھا۔ اس قدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے، بے خود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا تھا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ راز پوشیدہ پوچھے کس سے، وہ خبر ہے جو باخبر ہے۔ رمزیت اور اشاریت۔ تصوف کی بدولت اردو شاعری میں بڑی وسعت پیدا ہوئی، چنانچہ بقول ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، دہلی میں تصوف کی تعلیم اور درویشی کی روایات نے خیالات میں بلندی اور گہرائی پیدا کی اور اسلوب میں متانت و سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ تصوف کی روایات نے شاعری کو ایک اخلاقی لب و لہجہ دیا اور ابتذال سے دور رکھا۔ مسائل تصوف نے اردو غزل کو رمز و کنایہ کی زبان دی۔ پیر مغاں، گل، بلبل، چمن، شمع، پروانہ، میکدہ، اس طرح کی اور بہت سی علامتیں تصوف کے راستے اردو شاعری میں داخل ہوئی۔ تصوف نے اردو شاعری کو فکری پہلو بھی دیا اور استغنا کا درس دے کر دربارداری سے الگ رکھا۔ مزاجوں میں خودداری اور بے نیازی پیدا کی۔ تصوف کی بدولت اردو شاعری میں جو رمزیت اور اشاریت آئی، اس سے شعراء نے بہت فائدہ اٹھایا اور چند لفظوں میں معنی کی دنیائیں آباد کی۔ ذیل کے اشعار دیکھیے کہ پردوں میں کتنے جہاں آباد دکھائی دیتے ہیں۔ ساقی ہے ایک تبسم گل فرصت بہار، ظالم بھرے ہے جام تو جلدی سے بھر کہیں۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو گہر ہونے تک۔ وہ بادہ و شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ بس اب لذت خواب سحر گئی۔ داخلیت۔ دبستان دہلی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔
اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ یہ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ شعرائے دہلی کے ہاں خارجیت بالکل نہیں ہے۔ خارجیت بھی ہے، لیکن داخلیت میں واردات قلبی یعنی عشق و محبت کے مضامین اور ان مصائب کا بیان شعرائے دہلی نے نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ پاس ناموس سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ واقعیت و صداقت۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت واقعیت اور صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعراء کے یہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے۔ ان شعراء نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا، اگرچہ مبالغے کا استعمال شاعری میں برا نہیں ہے، لیکن جس بھی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اسے مناسب و موضوع نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح حد سے زیادہ مبالغہ شاعری کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے۔ شعرائے دہلی کے یہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صداقت کے اظہار کے لیے پرتکلف زبان کو بھی موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ہر گھڑی کان میں وہ کہتا ہے، کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سادگی۔ شعرائے دہلی کے یہاں زبان میں بھی سادگی، صفائی اور شستگی پائی جاتی ہے۔ شعرائے دہلی نے جس طرح مضامین میں واقعیت و صداقت کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی ہے۔ اگرچہ ان شعراء نے صنعتوں کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ صنعت برائے صنعت کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان شعراء نے معنوی حسن کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں تشبیہ اور استعارے کا استعمال حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سے سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے آن میں کچھ۔ اختصار۔ شعرائے دہلی کے کلام میں جہاں زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمایاں ہے، وہاں اختصار بھی ہے۔ اس دور میں دوسری اصناف کے مقابلے میں غزل سب سے زیادہ نمایاں رہی ہے، اور غزل کی شاعری اختصار کی متقاضی ہوتی ہے۔ اس میں نظم کی طرح تفصیل نہیں ہوتی، بلکہ بات اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہے۔ اس لیے ان شعراء کے یہاں اختصار ملتا ہے۔ نیز غزل کا مخصوص ایمائے رنگ بھی موجود ہے۔ یہاں کے شعراء اپنے دلی جذبات و احساسات کو جوں کا توں بڑی فنکاری سے پردے ہی پردے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے محمد حسن آزاد لکھتے ہیں، ان بزرگوں کے کلام میں تکلف نہیں، جو کچھ سامنے آنکھوں کے دیکھتے ہیں اور اس سے خیالات دل پر گزرتے ہیں، وہی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ اس واسطے اشعار صاف اور بے تکلف ہیں۔ ہم نشیں ذکر یار کر کچھ آج، اس حکایت سے جی بہلتا ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ بے وفائی پہ اس کی دل مت جا، ایسی باتیں ہزار ہوتی ہیں۔ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب آدم میں شب ہجرا ہوں گے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ مجموعی جائزہ۔ دہلویت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی لکھتے ہیں، دہلویت ایک خاص استاد ذہنی یا مزاجی شاعری کا نام نہیں ہے، جس کا اظہار مخصوص تمدن و شہری اثرات کی وجہ سے ہوا۔ دہلی کا شاعر غم روزگار کا ستایا ہوا، غم عشق کا مارا ہوا ہے، اسی لیے اس کے کلام میں دونوں کی کسک اور کھٹک پائی جاتی ہے۔ سیاسی حالات نے اسے قنوطی بنا دیا۔
تصوف نے اس میں روحانیت پیدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی نصب العین اور تصور عطا کیا۔ اسی نے اس کی آنکھیں اندر کی طرف کھولی۔